Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about a very important lesson in the textbook of English class 10th JK Boss. It's the Sermon at Benares. This lesson talks about a very famous and religious personality. It is Gautam Buddha. But before we may proceed, we have some important things to keep it in our mind. The mystery of life and death has always baffled us. یہ جو زندگی اور موت کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ انسانوں کے لیے ایک معمہ رہا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بنایا کس لیے گیا ہے، زندگی کی اصلیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیج کر کن مقاصد کے لیے، حصول کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، اور اس زندگی کی اصلی حقیقتیں کیا ہے، اور موت کون سی چیز ہے۔ موت انسان کو فنا کرتی ہے یا موت انسان کے ایک نئے وجود کا آغاز ہے، تو اس پر بہت ساری بحث ہے۔ قرآن مقدس جو ہے اسلام کی جو مذہبی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں زندگی اور موت کے حوالے سے جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ الذی خلق الحیات والممات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت پیدا کی ہے وہ صرف اس لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ کون اچھے عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اور کون برے اعمال کرے گا۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ زندگی جو ہے اٹس اے ٹیسٹ، یہ ایک امتحان ہے، لہٰذا اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تو اچھے اعمال کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی ہے مذہبی کتابوں کے ذریعے سے، قرآن شریف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں بار بار انسانوں کی تربیت کے لیے، ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو انسان کی جو زندگی اور موت ہے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ انسان کی یہ زندگی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کھیتی کی مانند ہے، جیسے انسان یہاں پر بوئے گا تو ضرور دوسری زندگی میں وہی کاٹے گا۔ اور جہاں تک موت کا سوال ہے تو موت ایک ایسی چیز ہے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، کہ انسان سوچتا ہے کہ موت جو ہے اس سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اگرچہ یہ اس دنیا کی شام تو ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، لیکن ایک دوسری زندگی جو موت کے بعد آ جاتی ہے، اس کی دوام جو ہے اس میں ہے، ایور لاسٹنگ لائف جو ہے اس کی تو بہرحال صبح ہوتی ہے، یعنی تو اس کا موت ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے، یعنی محض ایک انتقال ہے، انسان ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہو۔ سو دی مسٹری آف لائف اینڈ ڈیتھ ہیز آلویز بیفلڈ اس۔ انسانوں کے لیے ہمیشہ یہ زیر بحث رہی ہے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، لیکن بالخصوص جو ہماری مذہبی کتاب ہے، قرآن مقدس ہے اور حدیث ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ Whenever we lose someone near or dear to us, we are in grief۔ تو انسان میں ایک فطرت ہے کہ جب کوئی چیز اس سے چلی جاتی ہے، کوئی پیارا جو جسے وہ محبت کرتا ہو وہ اگر مر جائے یا اس سے دور ہو جائے تو انسان جو ہے دکھی ہو جاتا ہے۔ This lesson reminds us that death is the ultimate truth۔ اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو اس لیسن میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ موت جو ہے ایک حقیقت ہے، ہر کسی انسان کو موت آنی ہے، تو موت سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان، ہر ایک نفس جو ہے، ذی روح جو ہے،
اس کی موت آنی ہے. ایوری کریچر ہو از بورن مسٹ ڈائی ون ڈے. جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. تو مرنے سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے. جب ہر کسی صورت میں موت آنی ہے، چاہے آپ کسی بند کمرے میں اندر لاکڈ روم میں بیٹھیں یا آپ زندگی کے میدان میں جد و جہد میں مصروف عمل رہیں، تو وہاں بھی موت آنی ہے، گھر میں بھی موت آنی ہے. تو اس لیے ڈر ہی کس چیز کا. So this sermon at Benares, basically Benares is a place and sermon is a moral talk. ایک مذہبی بات یا جس میں اخلاقی تربیت جو ہے وہ دی جاتی ہے، جس کو ہم اردو میں واعظ کہتے ہیں. جب کوئی مذہبی انسان لوگوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، سننے والوں کے سامنے کوئی مذہبی واعظ، اخلاقی واعظ اور اسپرچول روحانی تربیت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو سرمن کہتے ہیں. تو بنارس کی جگہ جو یہ واعظ ہے، یہ جو سرمن ہے، لیسن ڈیلیور کیا ہے، یہ دراصل گوتم بدھا نے کیا ہے. دراصل یہ ان کا پہلا جو اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے سننے والوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے سامنے جو انہوں نے سرمن ڈیلیور کیا ہے، ان کا پہلا سرمن ہے. تو اس میں کون سی چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے جو آتھر ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ بیٹی رینشا جو ہے یہ کون ہے. بیٹی رینشا بابر. بیٹی لوئی رینشا بابر was born in Shannon, Mississippi on September 3rd, 1927. تو میسیسپی جو امریکن فیڈریشن جو ہے اس میں ایک اسٹیٹ ہے. 1927 میں اس کی وہاں پر ولادت ہوئی ہے. ٹو پی سی اینڈ لیلین رینشا اس کے پیرنٹس ہیں. آفٹر گریجویٹنگ valedictorian from Shannon High School, she went on to obtain her Bachelor of Arts degree from Mississippi College. تو ہائی اسکول کے بعد انہوں نے آرٹس میں بیچلرس ڈگری حاصل کی فرام Mississippi College and later a Master of Arts from Mississippi University for Women. اور پھر وہیں ماسٹر آف آرٹس بھی انہوں نے پڑھا. She taught at the preschool level for several years. پھر ایک ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے جو کے جی کلاسز ہیں ان میں پڑھایا. اینڈ ایونچولی شی واز ایبل ٹو پاس ہر ایکسپیرینسز آن ٹو ادرس بائی ٹیچنگ پری اسکول ٹیچرس. اور پھر ایک استاد ہی نہیں بلکہ استادوں کی استاد بن کر اپنے جو تجربات ہیں جو انہوں نے پری اسکول ٹیچنگ کے دوران حاصل کیے تھے وہ اس نے دوسرے استادوں جو ہے ان کو ٹرانسفر کیے، ان کو سکھانے شروع کر دیے. جو اس نے پری اسکول میں ایکسپیرینسز حاصل کی تھی وہ دوسرے ٹیچرز کو بھی اس نے سکھائے. بیٹی میریڈ جوزف ہنری بابر جونیئر on December 23, 1950. They were married for 61 years. تو پھر اس کی شادی بھی ہوئی، 61 سال تک ان کی شادی برقرار رہ گئی. تو یہ آتھر کے متعلق تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اب اس لیسن کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. The sermon at Benares. The mystery of life and death always baffles us. When we lose someone near and dear, we are sad. تو ایک فطری چیز ہے جب ہم کسی پیارے سے الگ ہو جاتے ہیں، جب کوئی ہمارا پیارا یا کوئی نزدیکی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی گھر میں کوئی جو ہمیں پیارا ہوتا ہے، ویسے تو سارے گھر والے پیارے ہی ہوتے ہیں، تو جب کوئی وہ وفات پا جاتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. This lesson teaches us that death is the ultimate truth. تو سب سے پہلا سبق جو اس لیسن میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے. ہر کسی انسان کو موت آنی ہے. This lesson is about the early life of Gautama Buddha and his first sermon preached at Benares. اس میں گوتم بدھا کا تذکرہ ہے اور اس کے پہلے واعظ کا تذکرہ ہے جو اس نے بنارس میں دیا تھا. A woman who had lost her son in grief went to Buddha and pleaded him to bring his son back to life. اس میں دراصل ایک عورت کا تذکرہ ہے جس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا. وہ بچہ اس کا مر گیا تھا اور پریشانی کے عالم میں، دکھ کے عالم میں وہ در بدر گھومتی تھی، ادھر ادھر وہ گئی تاکہ کوئی مسیحا، کوئی اللہ کا پیارا، کوئی نیک آدمی اس کو کسی طرح سے زندہ کر سکے. تبھی جا کر وہ بدھا کے پاس بھی پہنچی اور اس کے سامنے اس نے یہ آرزو کی اور یہ درخواست کی کہ وہ کسی طرح سے اپنا کمال دے کر اس بچے کو زندہ کر سکے.
Let's read the lesson and find how Gautam Buddha taught the lady that death was inevitable. चूँकि लॉर्ड बुद्धा गौतम बुद्धा जानते थे कि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा ज़िंदा करना आसान नहीं है, एक नामुमकिन काम है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने किसी को ऐसी ताकत दी हो और अल्लाह ताला ही इस चीज़ को कर सकता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी थी कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से किसी मुर्दे को ज़िंदा कर सकता था और उसको कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़े हो जाओ। अब गौतम बुद्ध चाहते थे कि इस औरत को वो समझाएं कि मौत एक हकीकत है और किसी मरे हुए इंसान को दोबारा लौटाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया कि उसको ये बात समझाने के लिए। गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। पहले इनका थोड़ा सा तज़किरा करेंगे कि गौतम बुद्धा इनके बाप जो हैं वो बादशाह थे, हुक्मरान थे और ये प्रिंस की हैसियत से इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं और इनका असल नाम था सिद्धार्थ गौतम। At the age of 12, he started his schooling in sacred Hindu scriptures and 4 years later he was married to यशोधरा, a princess। 12 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई शुरू की और जो मजहबी किताबें हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स जो हैं, वेदास जो हैं, तो उनको पढ़ना शुरू कर दिया और फिर 4 साल के बाद उनकी शादी एक शहजादी के साथ हो गई जिनका नाम यशोधरा था। At the age of 25, while out hunting, he came across a sick man। तो घर से बाहर जाने का इनको मौका नहीं मिला था, लेकिन एक बार जब वो 25 साल के थे तो एक बार वो बाहर आ गए और हंटिंग के दौरान इन्होंने इस चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो हंटिंग पर जाने का इरादा रखते हैं। और फिर वो जब बाहर आ गए तो रास्ते में उनको एक बीमार आदमी मिला, उसके बाद एक बुज़ुर्ग इंसान मिला, उम्र रसीदा शख्स मिला और फिर एक दरवेश मिला जो भीख मांग रहा था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, एक बीमार को देखा, एक उम्र रसीदा शख्स को देखा और एक भिखारी को देखा। These sights moved him so much that he at once went out to seek enlightenment about the sorrows he had seen। तो उन्होंने समझा कि ज़िंदगी की ये मुसीबतें जो हैं, यानी बीमारी और उम्र कमज़ोरी, उम्र रसीदगी और ये भूख प्यास, तो ये जो ज़िंदगी के गम दुख दर्द है इनको दूर कैसे किया जा सकता है, हाउ टू ओवरकम दीज सॉरोस इन लाइफ। तो इस चीज़ को समझने के लिए और ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए उन्होंने ये परेशान हो गए, उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया कि जब तक ये चीज़ें मैं न समझ पाऊँ तब तक मैं खामोश नहीं रह सकता। तो ये निर्वाणा हासिल करने के लिए, इनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, ये समझ हासिल करने के लिए इन्होंने कोशिश शुरू कर दी। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 years, तो इस जद्दोजहद में 7 साल तक वो भटकते रहे। ही फाइनली सेट अंडर ए पीपल ट्री, और फिर आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए एंड गॉट एनलाइटनमेंट। और वहीं जब वो गौर व फिक्र के आलम में महू थे तो उन्हें एक बात समझ में आ गई, एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, इसलिए उनका नाम वहीं से बुद्धा पड़ गया। He preached his sermon at बनारस, तो इसी जगह बनारस की जगह इन्होंने पहला अपना खुतबा दिया, पहला वाज किया। द मोस्ट होली डिपिंग प्लेसेस ऑन रिवर गंगा। ये जो बनारस की जगह है, ये दरियाए गंगा जो है, गंगा रिवर जो है, उसमें एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आकर नहाते हैं, डिपिंग प्लेसेस, नहाते हैं, उस गंगा का पानी अपने ऊपर बहा लेते हैं। द सर्मन रिफ्लेक्ट्स द Buddha's wisdom about one mysterious kind of suffering। तो ये जो पहला वाक़या है, पहला वाज उनका है, पहला खुतबा जो है, उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि उनको कितनी जहानत और हिकमत से नवाजा गया था और उन्होंने एक अजीब किस्म की जो मुसीबत है उसका क्या इलाज बताया है। किस्सा गुतामी lost her only son and in her grief she went from house to house asking people for medicine to bring her son back to life but in vain। दरअसल इस कहानी में, इस पहले खुतबे में एक औरत का तज़किरा है जिसका नाम है किस्सा गौतमी, और इसका अकेला बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा इंतकाल कर गया और वो दर बदर भटकती रही कि कोई अल्लाह का बंदा, कोई दवाई, कोई
ایسی چیز جس سے میرا بچہ زندہ ہو جائے. بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو کچھ ایسی چیز نہیں ملی. ون مین ٹولڈ ہر ٹو گو ٹو گوتم بدھا اینڈ شی فالوڈ دا ایڈوائس. تو پھر کسی نے شخص نے اس کو بتایا کہ گوتم بدھا یہاں کہیں نزدیک ہی موجود ہیں تو آپ ان کے پاس جاؤ. تو اس عورت نے ایسا ہی کیا. شی وینٹ ٹو بدھا اینڈ کرائڈ. جب وہ بدھا کے پاس پہنچی تو وہ چلا کر بولی, لارڈ اینڈ ماسٹر گیو می دا میڈیسن دیٹ ول کیور مائی ڈیڈ سن. میرے آقا, میرے مولا, مجھے ایسی دوائی دے دیجئے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, میرا بچہ زندہ ہو جائے. ہی آنسرڈ, برنگ اے ہینڈ فل آف مسٹرڈ سیڈ فرام اے ہاؤس ویئر نو ون ہیز لاسٹ اے چائلڈ, ہسبینڈ, پیرنٹ اور فرینڈ. کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے بچے کو ٹھیک کر دیتا ہوں, لیکن آپ مجھے کہیں سے سرسوں جو بیج ہیں, سرسوں کے بیج, وہ ایک مٹھی بھر مجھے کسی گھر سے لا کر دے دیجئے, لیکن شرط ہے کہ اس گھر میں کسی کی موت واقع نہ ہوئی ہو, کسی بچے کی نہیں, شوہر کی نہیں, بڑوں کی نہیں, کسی دوست کی نہیں, کسی رشتہ دار کی نہیں, یعنی کسی کی موت نہیں, یعنی کوئی ایسا گھر جہاں موت واقع نہیں ہوئی ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر کسی چھوٹے بڑے بوڑھے بزرگ رشتہ دار کی موت واقع نہ ہوئی ہو. دراصل گوتم بدھا اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی گھر میں آ جاتی ہے اور ہر کسی انسان پر آ جاتی ہے. ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس پر فرسٹریٹ اور پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. She went from door to door but could not find even a single house to fulfill the condition. وہ عورت گھر گھر گئی, ہر کسی دروازے کو اس نے کھٹکھٹایا تاکہ کوئی ایسا گھر اس کو ملے جہاں کسی شخص کی موت واقع نہ ہوئی ہو, لیکن ایسا وہ کر نہ سکی. Then she came to know that death is the ultimate truth. اس بات نے اس چیز کو, اس ساری جدوجہد نے, کوشش نے اس کو یہ سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی گھر میں آتی ہے. One who is born must die. جو انسان زندہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے. Therefore, the wise do not lament on death. اس لیے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ موت پر پریشان نہیں ہو جاتے ہیں, وہ موت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. چاہے ان کے گھر میں کسی پیارے کی ہی موت کی واقع نہ ہوئی ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, because it is inevitable. So that's the gist of this whole lesson. I hope you might have understood it well. So I think it's enough for today. Thank you very much.